اصل یہ ہے کہ یہ آیتیں بلکہ قرآن کریم پورے کا پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت ہے کہ ہم مذہب اور دین کا فرق نہ سمجھیں۔ آج اسلام مذہب کی سطح پہ ہے اور یہ سارا کچھ دین کی چیزیں ہیں، تو وہ اس تصور کے اندر فٹ ان نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے تصور تھے، اپنے نظریات ہیں، اپنا پروگرام ہے، اپنے احکام و قوانین ہیں جو اسی کے لیے ہیں جسے دین کہا جاتا ہے۔ مذہب کے اندر تو کھینچ تان کے کسی نہ کسی طرح سے لے آئے اور پھر ان کی تعویلیں ہوئیں، ان کے اپنے مقصد کے مطابق تفسیریں ہوئیں۔ یہ بنیادی غلطی یہی تھی کہ اس کو دین کی جگہ مذہب سمجھ لیا گیا۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کے پرائیویٹ سے تعلق کا نام ہے جسے کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تعلق باللہ الفاظ ہیں، چند اصطلاحات ہیں کہ وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے قائم ہونے کا ذریعہ پرستش، عبادت کا یہ ترجمہ ہوا پرستش، بندگی، بھکتی، ورشپ، ہر مذہب میں ہے یہ۔ ہر اہل مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مذہب، ریلیجن، دھرم کا فریضہ ادا کر دی۔ اب اس کے لیے یہ کہ صاحب اس سے ہوتا کیا ہے، تو پھر ایک اور اصطلاح آ جاتی ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھی تو اس کا کم ثواب ہوا، با جماعت پڑھی یعنی مسجد میں جا کے ہر شخص وہاں بھی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک صدر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک امام ہوتا ہے۔ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ با جماعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد یہ کہ جی پھر 8ویں دن ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہ بڑی با جماعت ہوتی ہے۔ بھئی اس میں شمولیت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور ثواب نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، اپنے ذہنی چیز ہے یہ۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ زیادہ ثواب ہو گیا مجھے۔ دین میں ہر عمل، ہر حکم، ہر قانون، بلکہ جتنے ارکان کہتے ہیں آپ دین کے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے اپنے نتائج اسی دنیا میں پہلے دکھاتے ہیں۔ یہاں تو یہ صورت ہے کہ بھائی نماز ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا ہمارے سامنے ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ ہاتھ جہاں باندھنا چاہیے تھا وہاں باندھا، ہاتھ جہاں اٹھانا چاہیے تھا جہاں تک وہاں تک اٹھایا، رکوع میں جیسا جھکنا تھا یا وہاں ویسے جھکے، سجدے میں یہ 5 انگلیاں زمین پہ لگیں، یہ سارا کچھ اس طریقے سے کیا۔ اور پھر وہ بھی شرط جو تھی کہ پاجامہ یا پتلون ٹخنے سے اونچی ہوئی، یہ اگر ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو نماز ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ نماز تو خیر لفظی عربی کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، کہ صلاۃ سے معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دین میں تو نماز اس وقت ہوگی جب یہ ہو جائے گا تو، اور یہ ایک محسوس چیز ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ہوا ہے یا نہیں۔ نہیں ختم ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ یہاں اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے پھر اور انجمنیں بنتی ہیں اور پروگرام بنتے ہیں، کچھ حکومت اپنے لیے کچھ کرتی ہے، سب ٹکریں مارتے ہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نماز ہوتی چلی جا رہی ہے۔
مذہب میں تصور انفرادی نجات کا ہے، میری بخشش ہو جائے، وہ ان چیزوں سے ہو جاتی ہے. جیسے وہ ثواب ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے ذہن کے اندر آتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بخشش، پھر اس کے بعد اس پہ بھی نہیں، وہ اللہ کے فضل پہ ہوتی ہے، حضور کی شفاعت پہ ہوتی ہے. وہ بھی اپنے ذہن میں ایک اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ ان عقائد سے میری نجات یا بخشش بھی ہو جائے گی. یہ ہے ماحصل. یہ تو عزیزم دنیا کا ہر مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کرتا ہے. کیا ٹچ سٹون ہے، کیا کسوٹی ہے یہ پرکھنے کی کہ آپ کے ہاں کے طریق سے یہ جو آپ نے پرستش کر لی ہے یہ تو اس مقصد کو پورا کرتی ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، اس سے نجات ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے. ہندو جس طرح سے بھکتی کرتا ہے، کرسچن جس طرح سے اپنے یہاں ورشپ کرتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا. کیسے آپ ثابت کر سکیں؟ اور دین یہ کہتا ہے کہ میں جو نظام معاشرے کا یہاں قائم کرتا ہوں، انسانیت کے لیے جو خوش آئند خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں عملاً، وہ کسی مذہب کی روح سے نہیں ہو سکتے، انسان کے کسی بنائے ہوئے نظام کی روح سے نہیں ہو سکتے. پرکھنا چاہتے ہو تو پرکھ کے دیکھ لو. بنا کے دکھا دیا، متشکل کر کے دکھا دیا دین کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس زمانے کی تاریخ کنٹمپریری جسے آپ کہتے ہیں، ہم اثر تاریخ جو ہے، اس زمانے میں بڑی بڑی یہی دو تہذیبیں تھیں، ایران کی تہذیب اور رومنز کی تہذیب. اس نظام نے جب یہ کھڑا ہوا، ان کو تو دھندلا کے گہنا کے رکھ دیا، تہذیبیں ہی وہ ختم ہو گئی، چل ہی نہیں سکتی تھی. چھا گئی یہ تہذیب ساری دنیا کے اوپر. یہ ہوا ثواب اس قوم کو، اس سے پرکھا گیا. نہ دھرم والوں کا دھرم سامنے آ سکا، نہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کوئی مقابلے میں آ سکا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام پر یہ غالب آ کے رہے گا. یہ ہے پرکھ. اور یہ انفرادی چیز تو ہے نہیں. ایک سپاہی کتنا ہی ایفیشینٹ کیوں نہ ہو، کتنے ہی صحیح وردی کیوں نہ پہن رکھی ہو، جتنے وہ آرمی کے رول ریگولیشن ہیں ایک سپاہی کے لیے وہ بجا لا رہا ہو، لیکن وہ گاؤں میں صبح اٹھ کے گلیوں میں اگر لیفٹ رائٹ کرتا پھرتا ہے، یہ تو مقصود نہیں ہے، نہ یہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا. اسے تو آرمی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ آرمی کا جز بنے گا، پھر اس کی یہ ایفیشنسی، صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی. تنہا یہ سارے سپاہی بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گاؤں میں یہ کرتے پھریں گے، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. یہ مذہب ہے، وہ دین ہے. یہ ہے مذہب اور دین میں فرق. مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. یہ تو بعد میں جب یہ فقہ وغیرہ ہمارے ہاں مرتب ہوئی ہے تو یہ اصطلاح ہی اس وقت ہوئی. یہ اصطلاح جو تھی اسلام کے لیے نہیں تھی. مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، جدھر سے کوئی جائے. یہ اصطلاح سی علی مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے مسلک کا پیرو. یہ جتنے فقہ وغیرہ کے ائمہ تھے نا، یہ ان کے مسلک پر چلنے کا نام مذہب تھا. اب اس کے بعد انہی میں سے کسی کے مسلک کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہو گیا، تو یہ لفظ اسلام کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا. اب مذہب اسلامی ہے. انگریزی میں دوسرا لفظ ہی نہیں تھا ریلیجن کے سوا کوئی. ان کی کرسچینٹی تو ریلیجن تھی. انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ریلیجن ہی کیا. ہمارے ہاں والوں میں نے جو ترجمہ کیا تو ریلیجن ہی کیا. اردو میں کیا مذہب کیا، انگریزی میں کیا ریلیجن کیا. اب دین کے لیے تو لفظ ہی کوئی نہیں تھا. اے سسٹم، این آرڈر
یہ آج کل کی اصطلاحیں ہیں اس کے لیے، نظام ہے اصل میں اس کے لیے لفظ، جس کو تنظیم کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اجتماعیت اس کے اندر آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے یا یہ جو احکام ہیں، یہ اس کے اجتماعی نظام کے حصے، اس پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں، اجزاء ہیں اس کے۔ ہمارے امور جتنے بھی ہیں وہ خدا کے مقرر کردہ نظام کے لیے ہیں، اس کی تعمیل کے لیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے یہ ہیں، اس کے لیے ایک رسم بھی ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، یعنی محسوس شکل میں جسے آپ رکعت کہتے ہیں۔ لیکن آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تھا کتاب موقوت، جس وقت ضرورت پڑے وہ اعلان کرتا ہوگا نا کہ اتنے بجے آ جائیے۔ جبھی ایک وقت میں اکٹھے ہو سکتے تھے نا کہ وقت مقرر کیا جائے۔ اب کتاب موقوتہ آپ سمجھ لیا کہ معنی کیا ہوئے قرآن کے، وہ وقت یوں مقرر کرتے تھے جمع ہونے کا۔ مذہب آیا تو اس موقوتہ کے معنی ہو گیا کہ یہ 5 وقت نماز کے جو مقرر کر دیے تھے۔ یہ ہو گیا اس نماز کے لیے کہ جو محض ثواب کی خاطر پڑھی جاتی ہے، اس میں اجتماعی نتائج یا نظام کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ مشاورت، یہ فیصلے یہ جتنے بھی تھے، ان میں ایک ہی بنیادی شرط تھی کہ وہ خدا کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کیے جائیں گے۔ اس لیے جو بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا، خدا کی یہ حدود جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا، ان کو دہرایا جاتا تھا۔ یہ تھی تلاوت قرآن کریم جو ابتدا میں اب ہمارے ہاں رسم رہ گئی ہے کہ اس معاملہ پیش نظر کے متعلق خدا کی رہنمائی یہ ملتی ہے، اس کی یہ حدود ہیں، اس کے یہ احکام ہیں۔ اب آئیے ان کی روشنی میں ہم یہ باہمی مشاورت سے طے کریں کہ ان پر کس طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے گا۔ اس کے لیے یہ اجتماع تھا۔